السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم امام صاحب مسجد عبداللہ، سامعین کرام، خواتین حضرات، رمضان المبارک کی تیاری کرنا ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کی تیاری کرتے ہیں۔ کوئی شادی کی تیاری کرتا ہے، کوئی سفر کی تیاری کرتا ہے، کوئی گھر بنانے کی تیاری کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے۔ اگر کسی کو اس کی برکتیں حاصل ہو گئیں اور رمضان المبارک کے ذریعے سے اس کی مغفرت ہو گئی، پھر دنیا کی کوئی بھی نعمت اس کے سامنے ہیچ ہے، بڑی سے بڑی نعمت۔ آپ جو بھی نعمت کا تذکرہ کریں، رمضان مبارک کی برکتوں کی نعمت کے مقابلے میں بہت چھوٹی، بہت چھوٹی۔ اس لیے رمضان کو اچھے سے اچھا گزارنا، اس کی برکتوں کو حاصل کرنا، اس کے ایک ایک لمحے کو بہتر سے بہتر انداز میں گزارنا، اس کی تیاری کرنا اور پلان بنانا۔ ایسا نہیں کہ ایک ٹرین کے اسٹیشن پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، بہت سارے ہجوم ہیں، ہجوم ٹرین میں چڑھ رہا، ہم بھی چڑھ گئے، کوئی قوت نہیں لگتی، کوئی طاقت نہیں لگتی، پبلک کو تو ہم کو لے کے اندر چلے آئے۔ اس میں آدمی کا نہ کوئی کمٹمنٹ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے۔ پورے پروگرام کے ساتھ ایک ایک لمحے کو کس طرح گزاریں، اللہ کو خوش کرنے کی کیسی کوشش کریں، اس کا پروگرام بنا کے رمضان مبارک کو اگر گزاریں تو اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو ایسے ہی رمضان سے چند دن پہلے آپ نے مخاطب فرمایا اور کہا کہ لوگوں، ان قریب تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ صحافیگن ہونے والا ہے۔ کتنا عظیم ہے، صحابہ کرام اچھی طرح سمجھتے تھے۔ ہم چونکہ دنیا کے مت والے لوگ ہیں، دنیا کی چمک نے ہماری نگاہوں کو خیرہ کیا ہوا ہے۔ ہم جیتے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ایک ایک لمحے کو خرچ کر رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں رمضان کی شاید وہ عظمت نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کے ذہن میں بٹھایا تھا۔ کامیاب آدمی وہ ہے جو اس کی عظمت کو سمجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے رکھا، اور روزوں میں دو باتیں ہونی چاہیے، ایمان اور احتساب۔ ایسا نہیں کہ ایک بوجھ ہے، اب گزارنا ہے کسی کو کیسا بھی، سحر کر لیے شام تک بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، کچھ گزارنا ہے، کچھ سیل فون میں گزار لو، کچھ دوست احباب میں گزار لو، کچھ سوتے پہ گزار لو۔
بس سحری کا انتظار کرو، افطار کا انتظار کرو. ایک سوچنے کا طریقہ ہے رمضان گزارنے کا، اور عام طور پہ ایسے ہی ہم لوگ رمضان گزارتے ہیں. ایک مشکل ہے، ایک آ گئی مشکل، کیونکہ مسلمان ہیں، ایک مشکل آ گئی. جب کوئی بھی آدمی مشکل میں پھنستا ہے اور مشکل سے نکلنے تک کچھ دلچسپیاں پیدا کر لیتا ہے. ہم بھی رمضان کے لیے ویسے ہی دلچسپیاں پیدا کر رہے ہیں، دن میں بھی رات میں بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. احتساب یہ سوچ کے کہ آپ کا ہر عمل اللہ دیکھ رہا ہے، آپ اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے بھوک و پیاس کی مصیبتیں جھیل رہے ہیں. آپ کوئی مصیبت نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ اس عمل کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کر رہے ہیں، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو رہے ہیں. یہ تصور، یہ احتساب کا تصور ہے. ایمان و احتساب کے ساتھ جو آدمی رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے کتنی بڑی خوشخبری دی کہ ان امیجنیبل ہے. کسی آدمی کو یہ خوشخبری مل جائے، ان امیجنیبل خوشخبری ہے. اب ایسی بھی ہو سکتا کیا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، آدمی کے پہلے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. کوئی آدمی 30 سال کا ہے، جب سے شعور سنبھالا 30 سال تک جتنے گناہ ہیں معاف. کوئی 50 سال کا ہے، شعور کی زندگی سے 50ویں سال تک جتنے گناہ کیے وہ پہاڑ ہوں گے، کرے گناہ ہوں گے، ہر طرح کے گناہ ہوں گے جس کو یاد کر کے آدمی کو شرما جائے. ما تقدم من ذنبہ مطلب اس رمضان سے پہلے آدمی نے جتنے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی خوشخبری ہے. تو امیجن کر سکتے ہیں ہمارے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے نا، ہم کو کچھ دنیا ملنا یہ کامیابی ہے، کچھ بینک بیلنس بڑھنا یہ کامیابی ہے. لیکن جب سانس آخری مرحلے پہ پہنچتی ہے، جب اگر کوئی بولے اپا بینک میں 1 کروڑ روپے آ گئے، خوش ہوگا وہ؟ دواخانے میں ہے، وینٹیلیٹر لگا ہوا ہے اور خوشخبری بیٹا تیرا ابا وہ 1 کروڑ روپے بینک میں آ گئے، ابا کہ خوش ہوگا؟ آدمی اس مرحلے پہ اپنے آپ کو رکھ کے سوچے کہ مجھے بھی ایک دن وہ مرحلے میں رہنا ہے. میں نے بہت کچھ دنیا حاصل کر لیا، میں نے ترقی کر کے ٹاپ موسٹ پوزیشن پہ بھی پہنچا، اور دنیا کو ایسے حاصل کیا کہ لوگ مجھے للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا وہ پوزیشن زندگی کے آخری لمحے میں ہمارے کام آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اس وقت بس ایک ہی اللہ کے فرشتے آ کے کہیں سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین. اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کے بندے ہماری طرف سے تم کو سلامی ہو. کتنی بڑی خوشی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشی دے رہے ہیں. unimaginable achievement of any person in the world. دنیا میں جو آدمی سانس لیتا ہے اس کے لیے جو unimaginable achievement ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس تصور کے ساتھ اپنے کو روزہ رکھنا ہے. کتنے گناہ ہم نے کیے ہیں،
ہم آپ کے سامنے بیٹھ تقریر کر رہے ہیں، اگر ہم اپنے گناہوں پہ نگاہ ڈالیں تو آئینے میں چہرہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ کہ اللہ قیامت میں پوچھے گا تقریر تو کر رہا تھا، تیرے گناہ یہ ہے، اور تیری زندگی میں اتنے رمضان آئے اور تو نے اس رمضان کو اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے استعمال نہیں کیا، اور آ گیا، کیا پوزیشن ہوگا؟ دیکھیے، ہر آدمی کو اپنے آخری لمحے پہ جینا ہے، اور دیٹ اسے رانڈیوو کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی ملاقات کا وقت۔ اس موقع پہ میرا کیا پوزیشن ہوگا؟ تو حضرت گرامی، رمضان سے دو چیزیں، بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں، چونکہ وقت کم رہتا ہے تقریر کا، صرف میں دو چیزوں پہ آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں، اور یہ دو چیزوں سے دنیا میں جو فائدے ہیں، آخرت میں کیا فائدے ہیں۔ مومن ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اسے فائدہ ہونا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ مالک دنیاوی بھی اچھائی عطا فرما، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، مالک آگ سے بچا لے، آگ سے بچا لے میرا مولا۔ تو مومن کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مطلب دنیا کو تج دینا نہیں ہے، دنیا کو صرف برتنا ہے، استعمال کرنا ہے وہاں کے لیے، آخرت کے لیے۔ تو دو چیزیں آدمی اسے حاصل کرتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے قرآن و حدیث میں، لیکن میں صرف دو چیزوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے فرضیت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان لانے والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم، یہ پہلی دفعہ تمہیں روزے رکھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم نے روزوں کو فرض کیا تھا۔ کیوں؟ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک صفت پیدا ہو، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا خوف کر کے گناہوں سے بچنا، اسے کہتے ہیں تقویٰ۔ آدمی اسی صورت میں گناہوں سے بچ سکتا ہے جب اسے کسی کا خوف ہو۔ عام طور پہ کئی خوف دنیا میں رہتے ہیں، جو ان خوفوں میں سب سے اہم ترین خوف جب بچے بھی جوان نہیں ہوتے، والدین کا خوف ہوتا ہے۔ والدین کے خوف کی وجہ سے برے کاموں سے بچتے ہیں۔ پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پولیس کا خوف ہوتا ہے۔ جب چوراہے پر پولیس نہ ہو تو کتنے ہمارے بچے ہیں جو سگنل کو پھلانگ دیتے ہیں، ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ جب پولیس والا ٹھہرتا رک جاتے ہیں۔ Someone is watching, observing us، ہم کو دیکھ رہا ہے کوئی، یہ تصور۔ ارے والدین دیکھ رہے ہیں کہیں ہم گناہ کو پکڑ نہ لیں، سوسائٹی دیکھ رہی ہے ہمارے گناہ کو پکڑ نہ لے، پولیس دیکھ رہا ہے ہمارے گناہ کو پکڑ نہ لے۔ یہ تمام ڈر محدود ہے، ان سے بچا جا سکتا ہے، لیکن ایک ایسا ڈر ہے جس سے آدمی بچ نہیں سکتا، وہ ہے اللہ کا ڈر۔ رات میں اکیلے آپ اپنے روم میں ہیں، اللہ تعالیٰ کی نگاہ لگی ہوئی ہے۔ No one is observing you, but one, the Almighty اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ یہ تصور روزہ بھی آپ کے ذہن میں بٹھا رہا ہے۔
جب یہ تصور آدمی میں 12 بجے، اگر پولیس کو کیا چاہیے کنوکٹ کرنے کے لیے، پولیس کو کنوکٹ کرنے کے لیے وٹنسز چاہیے. کوئی وٹنس نہیں، آپ اکیلے ہیں روم میں، کچھ بھی کر لیجیے، کوئی وٹنس ہی نہیں. لیکن دنیا والے بھی بولیں گے آپ ارینج کرا بندی کرا دے، آپ کو ٹھہر کے بولیں گے آپ ایک پروف پیش کرو. نہیں پروف نہیں، آپ کے اندازے سے معلوم ہے، نہیں پروف پیش کرو بولیں گے. دیر از نو پروف. اف یو آر alone and committing the mistakes، کوئی پروف نہیں. لیکن اللہ کے دربار میں ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے دربار میں آپ کہیں بھی ہوں، کدھر بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ گناہوں سے بچیں گے. کئی گناہ ہیں جو انڈیویجولی آدمی اکیلے پن میں کرتا ہے، جو دنیا کو معلوم نہیں ہوتے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کے ذہن میں یہ بات بٹھائی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، ایک چھوٹا رائی کا دانہ، اسمالسٹ سیڈ، ایک چھوٹا سیڈ، رائی کا دانہ جو ہوتا ہے، مسٹرڈ آئل کا جو مسٹرڈ سیڈ جو ہوتا ہے، اتنا چھوٹا دانہ اگر کسی پہاڑ میں کہیں پڑا ہوا ہو، زمین کی پنہائیوں میں، زمین کی گہرائی میں کہیں پڑا ہوا ہو، آسمانوں کی وسعتوں میں کہیں پڑا ہوا ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ سے لا لے گا. بیٹا تم اسے بہت چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہو، اور چھوٹا گناہ سمجھ کے بار بار اس گناہ کو کر رہے ہو. اٹس اے ویری اسمال مسٹیک. نہیں بیٹا، یہ چھوٹا رائی کا دانہ بھی اللہ تعالیٰ لا لیں گے. اور تم کہیں بھی کرو، پوری یونیورس میں، یعنی او فی السما فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، مطلب ان ٹوٹل یونیورس میں کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ لا لے گا. یہ تصور رمضان ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے. 3-4 بجے کا وقت ہے، دھوپ سے آ گئے ہیں، حلق سوکھ گیا ہے، ایک خطرہ پانی، ایک خطرہ پانی، نو 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 نو، ارے کوئی نہیں دیکھ رہا، ذرا پی لے، نو نو، وہ دیکھ رہا، میں نہیں پی سکتا، ارے ڈیہائیڈریشن ہو جائے گا، ہونے دو، وہ دیکھ رہا. یہ تصور اللہ تعالیٰ رمضان کے ذریعے سے آدمی کے ذہن میں بٹھانا چاہتے ہیں. اسے کہتے ہیں تقویٰ. آدمی گناہوں سے جب بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف آتا ہے تو پھر وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہے. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیے بہت ہی باریک ترین باتیں، بہت باریک، ویری اسمال مسٹیک، جس کو ہم بہت آسانی سے کر دیتے ہیں، ان امپورٹنٹ سمجھ کے کر دیتے ہیں، ان امپورٹنٹ سمجھ کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اسے بھی جو ہے لے کے آئیں گے. وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. قیامت میں ہم ترازی کو لا کے رکھ دیں گے، موازین القسط، اعمال کو تولنے والی ترازو کو جو انصاف کے ساتھ تول دے گی، اس کو لا کے رکھیں گے. کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پہ. اور حال کیا ہوگا؟ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، رائی کے دانے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، اتینا بہا، ہم اسے لے کے آئیں گے. 20 سال کی عمر میں 20 سال 6 مہینے 24 گھنٹے 4 منٹ اور 30 سیکنڈ پہ جو عمل ہوا وہ بھی لے کے آئیں گے.
سیکنڈ اینڈ نینو سیکنڈ تک اللہ تعالیٰ پہنچ کے آدمی کی پوری زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملوں کو بھی لے، بڑے تو چھوڑ دیجئے، چھوٹے چیزوں کو لے جائیں. مثقال حبۃ من خردل اتینا بها، اتنا چھوٹا بھی ہے تو ہم لے کے آئیں گے. وکفیٰ بنا حاسبین، ہم حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ کیا تصور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ انسان ایک دن تو میرے پاس آنے والا ہے، اور چھوٹے چھوٹے چیزیں گناہوں کو تو بہت غیر رحم سمجھ کے انجام دے رہا ہے. ہنسی مذاق میں کچھ غلط بات بول دی، کسی کا مذاق اڑا دیا، کسی غیبت کر دی صرف ہنسی مذاق میں تاکہ کچھ لوگ ہنس جائیں، محفل لالازار ہو جائے، لوگ جو ہے آپ کی بات سن کے خوش ہونے لگے، تو اس کے لیے تم نے غلط بات کہہ دی اور لوگ ہنس بھی دیے، واہ واہ بھی بول دی، واہ ویری گڈ، اس کے ساتھ بڑا مزہ آتا بھائی. لیکن کل یہی بات ہے، قیامت میں فیس کرنے کے لیے تیار ہو؟ آر یو ریڈی؟ یہ رمضان یہ تصور بٹھاتا ہے، اس تصور کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. اسے کہتے ہیں تقویٰ، کہ کل مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے، اللہ کے دربار میں ٹھہرنا ہے. I will be alone there، میں اکیلا ٹھہروں گا، کوئی نہیں ہوگا. دنیا میں اتنے دوست ہوں گے، والدین ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، ایک آرگنائزیشن میں کام کر رہے تو آرگنائزیشن کے پورے لوگ میرے سپورٹ میں رہیں گے، لیکن دیر کوئی نہیں رہے گا. I will be alone، میں اکیلا رہوں گا. کہیں there is no support from any source، کہیں سے کوئی سپورٹ نہیں رہے گا، اکیلا. اس تصور کے ساتھ روزہ رکھنا ہے اور یہ تصور مضبوط بٹھانا ہے. جب یہ تقویٰ رمضان کے ذریعے سے حاصل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو ہے کامیاب قرار دیتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا، جنتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، جانتے ہوئے جنت کس کے لیے بنائے؟ Is it for all؟ سب کے لیے بنائے کیا؟ خالی مسلمان کے پیٹ میں پیدا ہو گیا تو جنت بن گئی؟ خالی ایک دو وقت نمازیں پڑھ لیا، جمعہ کی اور عید کی تو جنت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعدت للمتقین، یہ جنتوں کا وعدہ صرف متقین کے لیے ہے. جو تقویٰ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے جنت کا وعدہ. اٹس ناٹ فار آل. یہ نہ سمجھو کہ میرے باپ مسلمان، میری ماں مسلمان اور میں بھی مسلمان، ووٹر لسٹ میں ہے مسلم، کہ جنت ملے گی. نہیں، تقویٰ. وَأَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یہ جنتیں بنی ہیں متقیوں کے لیے بنی ہیں، یہ سب کے لیے نہیں ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون. آپ متقین کے تذکرے قرآن مجید میں پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ کامیابی کے بعد متقین کے لیے تو جنتیں ہیں. فی ظلال وعیون مطلب سائے ہیں، جھرنے ہیں، جھرنے جو نکل رہے ہیں ان کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں متقین. ان المتقین فی جنات النعیم، متقین تو نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے. جسٹ دے وانٹ، دل میں بات آئے گی کہ مجھے یہ ہونا، حاضر ہو جائے گا. کیا جنتیں ہیں جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے. تو آپ دیکھیں اب دوسری بات، تقویٰ جو رمضان میں حاصل ہوتا ہے کتنا اہم ہے. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سب سے قبول نہیں کرتا. بل گیٹس بلینس آف ڈالرز کے ٹرسٹ بنا کے میرے بندوں کو کھلا رہا، پلا رہا، غریبوں پہ خرچ کرانا، آئی ڈونٹ ایکسیپٹ. ہندوستان کا انیل امبانی کروڑوں روپے کے ٹرسٹ بنا رہا، غریبوں کو کھلا رہا، پلا رہا، یہاں تک کہ جانور. آئی ڈونٹ ایکسیپٹ. نو، میں ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر ایک آٹو چلانے والا اگر وہ متقی ہے، اگر وہ 5 روپے خرچ کرا تو میں آنکھوں سے اٹھا لوں گا اسے.
اس لیے کہ متقی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ تو صرف متقیوں سے قبول کرتا ہے. تم دل کو اطمینان کرو، میں نے جتنے لوگوں کو کھلا دیا پلا دیا، اتنے لوگوں کو جو ہے افطار کروا دیا، دل مطمئن ہوگا. دل مطمئن سے نہیں ہوگا کچھ. آپ کے اندر وہ تقویٰ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول کرے گا. اس سے کہ جو بیسک رول ہے اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے. کروڑوں لوگ ہیں جو نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میرے سے جانے والا کون ہے. حضرت گرامی، یہ تقویٰ اللہ تعالیٰ کی یہ تصور کے ساتھ زندگی گزارنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنی خطرناک بات ہے، یعلم خائنۃ اعین وما تخفی الصدور. ارے تم نگاہوں کی جو چوری کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور دل میں جو باتیں چھپائے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے. دنیا میں کوئی نہیں جانتا تمہارے دل میں جو ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقی کے بعد بھی کوئی ایسا آلہ پیدا نہیں ہوا جو دل کے چھپے ہوئے راز کو جان سکے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے دلوں کے راز کو جانتے ہیں، اور تمہاری آنکھوں کی جو چوری ہے، سن گلاسز لگا دیے، چہرہ ادھر ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں، لیکن نگاہ ادھر لگی ہوئی ہے، دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. یہ تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے، دیکھ رہا اللہ تعالیٰ. تم دنیا والوں سے چھپا سکتے ہو اپنی نگاہوں کو، اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا سکتے. اس تصور کے ساتھ روزہ رکھنا ہے. رات میں 2 بجے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، 3 بجے اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد میں دیکھ رہا ہے، باہر دیکھ رہا ہے، گھر میں دیکھ رہا ہے، میں گفتگو کر رہا ہوں مجھے دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے. 24/7 I am being observed. یہ تصور کے ساتھ جب آدمی زندگی گزارتا ہے تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے. یہ گناہوں کے بچنا تقویٰ جو حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم کو دنیا بھی ہونا تو اس سے دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ دنیا کیسے دے رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرما رہے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو کوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقویٰ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے گا، رمضان میں صحیح تقویٰ حاصل کرے گا، اللہ کا صحیح خوف دل میں پیدا کرے گا، یجعل لہ مخرجا. مخرج کا مطلب جیسے آپ دیکھیں ایک بس میں جا رہے ہیں، ایک ایمرجنسی ایگزٹ رہتی، کچھ گڑبڑ ہو گئی اور ادھر پبلک زیادہ ہو گئی تو ایگزٹ کھول کے باہر نکل جاتے، اس کو مخرج بولتے. دروازے کو مخرج بولتے، باہر نکلنے کے راستے کو مخرج. اگر تم کوئی بھی پریشانی میں دنیا میں گھر جاؤ، کوئی بھی ہو، تمہاری نوکری کی پریشانی ہے، تمہاری فیملی کی پریشانی ہے، تمہاری بیوی کی، تمہاری صحت کی پریشانی ہے، تمہاری کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، اگر تم متقی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایگزٹ کا دروازہ رکھے گا. یجعل لہ مخرجا. ہم دنیا میں ہاتھ آتے، یہ وکیل کے پاس، وہ وکیل کے پاس، ادھر جا رہا ہے، یہ کرنا وہ کرنا، یہاں مشورہ وہاں مشورہ. نو، اللہ تعالیٰ فرمانے تقویٰ ہے، میرا ڈر تمہارے دل میں ہے، تم کس طرح کی بھی پریشانی چھوٹی ہو کے بڑی میں دروازہ بتاؤں گا. یجعل لہ مخرجا، اس پریشانی سے نکلنے کا راستہ میں بتاؤں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور تم کو ایسا رزق عطا کروں گا جس طرف سے آنے کا تم کو گمان بھی نہیں ہے. ادھر دماغ ہی نہیں گیا ادھر سے مجھے جاب ملے گا، ادھر سے مجھے رزق ملے گا، گمان بھی نہیں آئے گا. ارے
کل تک مجھے معلوم ہی نہیں تھا، آج دروازہ کھل گیا. یہ متقیوں کے لیے اللہ کا انعام. اب دیکھیے اپنے جو گورنمنٹ کی پالیسی سے جو اکنامک ایکسپرٹس کر رہے ہیں، ان قریب ہندوستان کے اکنامکل حالات بہت بڑے مشکل میں آ جائیں گے. کئی جاب چلی جائیں گے، کئی چھوٹے بزنس ختم ہو جائیں گے، اور بہت کچھ پریشانی آ جائے گی. ارے کچھ بھی آ جانے دو، اگر تم تقویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو تمہارا رزق کو سیکیور کر دے گا. یہ پالیسی سے رزق کا تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا رزق کا تعلق اللہ کا ڈر تمہارے دل میں کتنا ہے اس سے ہے. وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ، تمہیں رزق دے گا من حیث لا یحتسب. ساری دنیا ادھر اپلیکیشن ادھر اپلیکیشن دیتی رہے گی نوکری کے لیے، آپ کو بھی ادھر سے بلاوا آ جائے گا، کم اینڈ جوائن پلیز. تخلیق ویسے ہی ہوتا ہے. یہ قرآن مجید ہے، یہ کسی مولوی صاحب کا بیان نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، 100% یقین ہونا اس پہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. بولے یہ چیز جو اپنے کو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، یہ رمضان میں مل رہی ہے. کتنی کوشش کرنا رمضان میں اللہ کو خوش کرنے کا اندازہ لگا. ایسی چیز جو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی رمضان میں ملنے والی ہے، جس سے آپ کی دنیا بھی کامیاب، پورے مسائل حل ہو جائیں گے اور تمہارا رزق بلندیوں پہ پہنچ جائے گا اور انتقال کے بعد جنتوں میں داخل ہو جائیں گے. وہ چیز مل رہی ہے رمضان میں. کتنا اہتمام کرنا ہے. لوگ IAS IPS کا ایگزام دینے کے لیے ایک اچھی لائف ہو جاتی، پاور کی لائف ہو جاتی، اس کے لیے کتنی محنت کرتے، سال 2 سال 3 سال 4 سال، کچھ تو 5 سال لگائے تھے. کسی ملتے نہ کرتے، کہ دوستیاں ختم، سب ختم، بس ایک ہی فوکس، تھوڑا سا پاورفل ایک پوزیشن ملنے کے لیے. ارے تم کو تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ 1 مہینے میں تم تقویٰ حاصل کر لو. واٹ ناٹ، دنیا کی ہر چیز تم کو ملے گی اور آخرت کی ہر چیز تم کو ملے گی. حضرت گرامی، دوسری بات جو اس رمضان سے حاصل کرنی ہے وہ ہے تقویٰ. کب تک ہے امام صاحب؟ نہیں کھانا وانا بھی رہتا نا نماز سے پہلے. دوسری چیز جو ہے حاصل کرنی ہے مغفرت. مغفرت ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں ملتی، بڑے بڑے بزنس مین کو نہیں ملتی. مغفرت صرف مومن اور متقی کو ملتی ہے. It cannot be bought with position. It cannot be bought with money. مغفرت وہ اہم ترین چیز ہے. دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں، یا تو رمضان آپ کے لیے فروٹفل ہوگا یا ڈیزاسٹر ہوگا. 2 ہی باتیں. یہ نہیں اگلے رمضان میں دیکھیں گے، نہیں ہوتا ایسا. ایوری رمضان کین بی فروٹفل اور اے ڈیزاسٹر. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے پہلے اسٹیپ پہ چڑھے، آمین بولے. ارے صاحب ایسے بیٹھے ہوئے تھے، واٹ دا میٹر؟ آج ایک نئی چیز دیکھ رہے ہیں ہم. آج تک ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی خطبے کے لیے اسٹیپ پہ چڑھتے تھے اور خطبہ دیتے تھے. پہلے اسٹیپ پہ آپ نے آمین کہا، دوسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا تو آمین، تیسرے اسٹیپ پہ قدم رکھا آمین. ارے واٹ دا میٹر؟ پورے صحابہ بڑے چوکنے ہو گئے. کوئی خاص بات ہے نہیں، کوئی خاص بات ہے؟ اور اللہ کے نبی سے پوچھنے کے بعد میں خطبہ دے دیا. اللہ کے نبی نے نماز پڑھ دی. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آج ہم نے عجیب سی بات دیکھی ہے.
ایسا آج تک ہم نے کبھی نہیں دیکھا. آپ ہر سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرما رہے تھے. بولے ہاں، میں جب خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھ رہا تھا جبرائیل امین تشریف لائے. انہوں نے دعا کی. پہلے سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو آپ نے دعا فرمائی کہ اس آدمی پہ لعنت ہو. لعنت اسلامی پارلانس میں سب سے بری چیز، اس سے بری چیز نہیں ہوتی. بہت ہی بری چیز. کسی کو اللہ اور رسول لعنت کر دی ختم، اس کی زندگی دنیا برباد ہے. اسے کہتے ہیں وائل عربی میں، اردو میں لعنت کہتے ہیں. لعنت ہے اس شخص پر جس کے سامنے آپ کا نام نامی نام گرامی لیا جائے اور پھر وہ شخص درود نہ پڑے. آمین. حضرت جبرائیل نے کہا کہ کسی کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور وہ بس آپ پہ درود نہ بھیجا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، درود نہ بھیجا، لعنت ہے اسے پہ، نکال دو باہر. وہ کسی اچھائی کا حقدار ہی نہیں. آپ جیسی عظیم الشان ہستی کا نام لیا گیا اور ظالم آپ پر درود تک نہیں پڑا، اپنی زندگی میں مصروف رہا. لعنت ہے ایسی. اللہ کے نبی نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا. جبرائیل امین نے فرمایا کہ لعنت ہو شخص پر جس کو اپنی زندگی میں بوڑھے باپ ملے اور ان بوڑھے والدین کی خدمت کرتے ہوئے وہ جنت کو حاصل نہیں کیا. ایسے شخص پہ لعنت. بوڑھے والدین ہیں، یہ ایسی نعمت ہے. اگر کسی کو زندگی میں کسی جوان کو بوڑھے والدین مل جائے تو ایسی عظیم الشان نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے. اس لیے کہ ان کی خدمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتے ہیں. اور جو شخص اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، بیگم کی محبت میں، دنیا کی رونقوں میں انجان مار دیا. انجان مار دیا. لعنت ہے انہیں ایسے شخص پر، دنیا بھی تباہ آخرت بھی. ابھی پارلیمنٹ سیشن چل رہا، اس میں ایک بی جے پی کے ایم پی کھڑے ہو کے پوچھا، میرا آنکھ میں آنسو آ گیا. بولا کہ کتنے ہی بچے ہیں جن کے والدین اپنا سب کچھ خرچ کر کے بچوں کو باہر بھیج دیتے ہیں، کسی کو انگلینڈ، کسی کو امریکہ، کسی کو آسٹریلیا، یہاں تک کہ اپنی پراپرٹیز بھی بیچ دیتے ہیں بچوں کے لیے. اور بچے وہاں پہ جا کے ایک پوزیشن حاصل کرنے پر والدین کو بھول جاتے ہیں. بی جے پی کا ایم پی بول رہا ہے. اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ آمین، ایسے پہ لعنت ہے. ان امریکہ میں رہ دو، انگلینڈ میں رہ دو، آسٹریلیا میں لعنت برستی رہے گی 24 گھنٹے. والدین کی خدمت کے ذریعے سے اپنی جنت نہیں بنایا. آمین. تیسرا دیکھیے، حضرت جبرائیل امین نے دعا فرمائی، لعنت ہے اس شخص پہ جس کو اپنی زندگی میں رمضان المبارک ملا اور اس رمضان المبارک کے ذریعے سے اس نے اپنی مغفرت کا سامان نہ کیا. رمضان ملا، پورے 30 دن ملے، سحریاں ملے، افطار ملے، تراویح ملی، سب ملے، لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. نیکسٹ رمضان دیکھیں، نو، لعنت ہے بولے. لعنت، ڈیزاسٹر فار ہم، دا ڈیزاسٹر از ویٹنگ. اسے کہ رمضان کے ذریعے سے اس نے مغفرت حاصل نہیں کی، ڈیزاسٹر ہے. اینی ٹائم اس کے اوپر ڈیزاسٹر آ جائے. تو یہ ایسا ہے بھائی، یہ رمضان گیا، ابھی تو کیا ہے 25-30 ایئرس کا ہونا، نیکسٹ رمضان میں دیکھیں گے، نہیں چلتا ہے. یہ رمضان یو مسڈ، ڈیزاسٹر رہی. تیری مغفرت نہیں ہوئی، ڈیزاسٹر ہے. اس رمضان میں مغفرت حاصل کرنا ضروری ہے، اس سے کہ اللہ کی رحمت
اتنی جوش میں رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے چلے آتے ہیں، اس کو معاف، اس کو معاف، اس کو معاف. طوفان ہے، ایک رحمتوں کا اور مغفرتوں کا طوفان چل رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا دہا رحمت، دوسرا دہا مغفرت، تیسرا دہا دوزخ کے آگ سے آزادی. یہ مغفرت. اور جس کی مغفرت نہیں وہ آخرت میں جو ہے کتنا برا رہے گا. اب یہ مغفرت کا دنیاوی فائدہ کیا ہے، اس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو آدمی مغفرت پا جاتا ہے یا اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اے اللہ، میں نے میری قوم سے کہا کہ لوگوں استغفار کرو، استغفار. اگر استغفار کرے تو تمہاری دنیا بن جائے گی. اللہ تعالیٰ آسمان سے لگاتار بارش برسائیں گے، پوری ایریا کی اکنومی ایک دم بہترین ہو جائے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا. دنیا کی اتنی عظیم الشان سائنٹیفک ترقی کے باوجود اگر کسی ایک ساتھ بارش نہ ہو، اکنومی نوز ڈیل کر جاتی ہے. آپ کی پوری بڑے بڑے کمپنیاں، ڈیٹا سینٹر پورے ٹھپ ہو کے رہے ہیں. بارش ہوا ہے، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بارش. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. اللہ تمہارے اموال میں اضافہ کرے گا، تمہاری سیلریز میں اضافہ کرے گا، تمہارے بینک بیلنس میں اضافہ کرے گا، تمہارے بزنس میں ترقی دے گا. وہ بنی اور تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے علاقے میں اللہ تعالیٰ نہریں بنا دے گا اور اسے بہترین باغات بنا دے گا. یہ استغفار. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اپنے رب سے استغفار کرو. You'll get this. خالی آخرتی نہیں، دنیا بھی خوشحال ہو جائے گی، تمہاری اکنامی پھیلے گی، پھولے گی. یہ راز ہم جانتے نہیں. ہم سمجھتے کہ دنیا میں جتنا اپنی پرسنالٹی بہتر بنا لینا، اچھی گفتگو کرنا، پلیزنٹ پرسنالٹی رہے تو اچھا اپنا ترقی ہوتی سمجھتے. نو، اللہ سے جتنا تعلق آپ کا رہے گا، جتنا اچھا مضبوط تعلق اللہ تعالیٰ سے رہے گا، اتنی آپ کی دنیا بہتر رہے گی، آخرت رہے گی. مغفرت اور توبہ کا لاسٹ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کتنی عظیم بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا. آپ یہاں ہیں، دنیا کا پاورفل، دنیا میں زمین کا پاورفل مقام کون سا ہے؟ وائٹ ہاؤس ہے. اور پورے یونیورس کا پاورفل کون سا ہے؟ عرش الہی، دا کرون آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب آپ یہاں بیٹھ کے رمضان میں دعا فرما رہے ہیں، عرش کے پاس کیا ہو رہا دیکھیے. آپ یہاں کر رہے ہیں، آپ انیمیجنبل ہیں. ارے کیا ہے، بس میرے مالک میرے گناہ کر، میں وہاں پہ وہ کرا، میں وہ کرا، میں وہ کرا، آنسو بہا رہے ہیں، بس مالک معاف کر، توبہ کر. پھر آئندہ سے نہیں کرتا، بیٹھ کے توبہ کر رہے ہیں. الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. یہ کون ہے؟ الذین یحملون العرش، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے. ومن حولہ، اور عرش کے قریب قرب جوار میں ادھر ادھر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ فرشتے. یسبحون بحمد ربہم، اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کر رہے ہیں اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. ویستغفرون للذین آمنوا. سنگاپور ٹاؤن میں بیٹھا ہوا دور دراز ایک مومن مالک سے مغفرت فرما دے میرے مولا. Go, the most auspicious place, most powerful place.
ربنا وسعت كل شيء رحمت و علم. اے اللہ تو ہر چیز پہ اپنی رحمت اور علم سے چھایا ہوا ہے. فاغفر للذین تابوا. مالک کے بندے تیرے توبہ کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، انہیں معاف کر دے میرے مالک. واتبعوا سبیلک. توبہ کر کے تیرے راستے پہ چل رہے ہیں میرے مولا. وقہم عذاب الجحیم. اور مالک سے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے میرے مولا. آپ کیا کریں، خالی بیٹھ کے دو آنسو آنکھتے ہیں، توبہ کر رہے ہیں. مالک وہاں پہ دیکھیے ہلچل مت جاری، عرش پہ یونیورس کے سینٹر پہ ہلچل مت جاری آپ کی توبہ کرنے سے. یہ ہلا رمضان میں عرش کے فرشتوں کو ہلا، توبہ کرو، ایک ایک گناہ پہ یاد کرو. مالک کیا کرے ہوں گے بہت گندے حرکت، بہت گندے گناہ کرے ہوں گے. اللہ کے لیے کوئی گناہ بڑا نہیں ہے. بس ایک ایک گناہ کو یاد کرو اللہ کے بارے. مالک یہ کرا، یہ کرا، مالک سے نہیں کرتا توبہ. مالک فرشتے بولے اللہ دیکھ سنگاپور بستی میں تیرے لیے توبہ کر رہا. مالک معاف کر دے میرا مولا، معاف کر دے میرا مولا. کیا ریکمنڈیشن اللہ تعالیٰ لگا کے رکھے ہیں. نہیں میں یہ نہ بولے. تو حضرت گرامی چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ دو چیزیں اگر رمضان سے حاصل ہو گئی، ایک تو تقویٰ اور دوسرا مغفرت. دنیا آخرت دونوں بن جائے گی. اتنا عظیم مہینہ ہے یہ. آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ رمضان کو نہ صحیح یوٹیلائز کر رہے ہیں، نہ ہمارے نمازوں کو صحیح یوٹیلائز کر رہے ہیں. نماز کیسا پڑھ رہے ہیں؟ شیطان کو باہر ابھی آپ ذرا ٹھہر بول کے باہر روک کے آتے، سلام پھیرتے چلے تھے. ہماری نمازیں ایسی ہیں، روزہ بھی ایسی ہے. ایک مہینہ کرنا مہینے تو ہم کو مسلمان نہیں مانتے نا، تھوڑا ایک مہینے بعد آتا ہوں. عید کی نماز پڑھتے آیا تو یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے روزے کا. نہیں، ویری بیڈ ایٹیٹیوڈ. اللہ کے لیے اس رمضان کو اپنی زندگی کا حاصل بنائیے، اپنے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کیجیے. لوگ دنیا سو رہی ہے، اٹھ جائیے 3 بجے. یہ سیل فون چھوڑ دیجیے، سوشل میڈیا چھوڑ دیجیے. بس ایک میڈیا جاری رکھیے، آپ کا اور اللہ کے درمیان کا جو میڈیا ہے اس کو جاری رکھیے. یہ شیطانی میڈیا ہے، فیس بک، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، ٹک ٹاک آپ کے روزے کو تباہ کرنے والا ہے. بالکل ایک معنی رکھ دو بات امپورٹنٹ، جیسے بینکنگ ٹرانزیکشن کرنا ہے، OTP آنا ہے، کوئی بہت ہی امپورٹنٹ گفتگو کرنا ہے، اسی حد تک سیل فون کو رکھیے، اس سے زیادہ مت رکھیے. وہ جو لنک توڑنے والی چیزیں آپ کے اور اللہ کے درمیان، اس کو چھوڑ دیجیے. تو انشاءاللہ آپ کا رمضان بہترین ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس رمضان کو ہمارے لیے حاصل زندگی بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ہر طرح کے مسائل کو حل کر دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.